الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ کی خدمت میں الہادی پروگرام تقریباً ہفتے میں 3 دن پیش کیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا تعلق قرآن عظیم کے ساتھ ہے، یعنی ہم قرآن عظیم کی منتخب آیات آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں جو کسی ایک خاص موضوع سے متعلق ہوتی ہیں، اور ہماری تمنا اور خواہش یہ ہے، اور کیو ٹی وی کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے، حتی الامکان ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم لوگوں کو جدید نئی معلومات دیں جو اپنے عمر کے اعتبار سے تو بہت قدیم ہیں، بہت پرانی ہیں کہ قرآن و حدیث کی وہ تمام معلومات ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے جدید اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے بعض اوقات قرآن پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہوتی، حدیثیں وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے بعض بھائی تو اور یا بہنیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم نے تو آج تک کبھی یہ سنا نہیں تھا، پہلی دفعہ سنا ہے، بڑے بھولے بھالے انداز میں۔ اب ان سے پوچھئے کہ مثلا کوئی حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم نے تو آج تک یہ کبھی نہیں سنی تھی۔ اب ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، دارمی، بہقی، شرح معانی الاثار، ان میں سے کچھ پڑھا ہے آپ نے پہلے، طبرانی وغیرہ؟ نہیں، بلکہ بولیں گے بعض کتابوں کے تو نام بھی ہمیں پہلی مرتبہ سنے۔ تو آپ خود سوچئے جس نے حدیث کبھی اٹھا کے ہی نہیں پڑھی، پھر وہ ایک نئے مضمون کو سن کر تعجب سے یہ کہے جی ہم نے تو آج تک سنا نہیں ہے، تو بھائی آپ نے سنا کیا ہے وہ ذرا بتائیے۔ تو کوئی خدا نخواستہ کوئی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے کہ یہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ مختلف اسکالرز آتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے، خصوصاً میں اپنے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف فرما ہوں تو پھر آپ کو کچھ نئی معلومات بھی حاصل ہوں، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر لے کر آپ اٹھیں۔ اگر ہم کوئی غلطی میں مبتلا ہیں اس کی نشاندہی ہو تاکہ ہمیں احساس ہو، اس غلطی کے تدارک کا طریقہ برس کر دیتے ہیں تاکہ انسان تائب ہو کر گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کرنے کا طریقہ بھی سیکھ جائے اور ہمت بھی حاصل کر لے۔ تو اس لیے مختلف مطلب طریقے سے کوشش یہی ہوتی ہے، جیسے ہمارا درس بخاری شریف ہے، میں اس میں بخاری کا درس کر رہا ہوں، الہادی میں قرآن پاک کی تفسیر ہے مختلف منتخب کردہ موضوعات پر، اور ایک ہمارا پروگرام احکام شریعت ہے، وہ بھی آپ منگل اور جمعرات کو رات 10 سے 11 ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ فقہی موضوع پر ہے۔ تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تسلسل سے میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس حوالے سے ہے کہ اس نے تینوں بڑے موضوعات پر مجھے کلام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ایک قرآن پاک کی تفسیر بڑا موضوع ہے، دوسرا حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث، اور تیسرا فقہی موضوع۔ یہ تینوں ہماری ضرورت کے موضوعات ہیں، قرآن سے ہمیں اکتساب کرنا چاہیے، حدیثوں سے کرنا چاہیے، اور پھر ان کا نچوڑ جس کو فقہ کا نام دیا جاتا ہے وہ پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جیسے ہمارا الہادی پروگرام ہے، اس کا فارمیٹ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ کلام شروع کیا، تفصیلی کلام کیا، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر نبوت، رسالت اور آسمانی کتابیں، پھر انبیاء علیہ السلام میں پہلے تو ایک مطلقاً جو نبیوں کے بارے میں ہے، پھر پرٹیکولر خاص انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور پھر خاص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت تفصیلی ہمارے پروگرام ہوئے، ہم نے کلام کیا۔ اس کے بعد پھر ہم آئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے موضوع پر، ان کی کافی شان بیان کی، اور اس کے بعد پھر ہم خاص پرٹیکولر خاص جو صحابہ کرام جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے ان کا ہم نے ذکر شروع کیا تھا۔ اس میں آل بیت اطہار پہ ہم نے کلام کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اب ان کے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جن جن صحابی اصحاب کا تذکرہ یا صحابیات کا خاص طور پہ اگر آیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ہم ان آیات کو لیں اور آپ کی خدمت میں ذکر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن عظیم میں کس کس کا ذکر کن کن الفاظ میں آیا ہے، اور اس سے اکابرین کی تو پہلی عظمت آپ کے ماشاءاللہ دل میں ہوگی، آپ عقیدت رکھتے ہوں گے، پیار رکھتے ہوں گے، محبت رکھتے ہوں گے، لیکن جب ہم اس قسم کے فضائل و مناقب خود قرآن کی زبان سے سنتے ہیں، گویا کہ بیان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہمارا ہم تو ایک قاصد ہے، یا ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈاکیے کی سی حیثیت ہے جو پیغام الہی ہے وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں، تو ہمارا تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ
اصل تو بیان کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس وقت ہمارے دل میں ان اکابرین کی اور زیادہ محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اہمیت دے، جن کو اپنی بارگاہ میں اتنی قدر و منزلت سے نوازا ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہو کہ قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ ہوتا رہے، جب قرآن پڑھیں ان بزرگوں کا بھی ذکر ہو تو یقیناً پھر ان سے مزید محبت ہونی چاہیے، ان کا مزید پیار ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں آخرت میں انشاءاللہ نفع دیں گے۔ ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم نے ان کو بشارت دے دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو آخرت میں میرے ساتھ ہوگے۔ تو اس لیے ہم اگر اکابرین سے محبت رکھیں گے، اور اکابرین بھی کم تو نہیں ہیں، اتنے سارے ہیں، تو جس کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں کریں، کہ مطلب چشم تصور سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم میدان محشر میں پہنچیں گے تو یہ عقیدت اور محبت الحمدللہ یہ رنگ لائے گی کہ ہر طرف سے ہمیں اللہ کے نیک بندے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہے ہوں گے، جن سے ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اکابرین کا ذکر بڑے ادب احترام کے ساتھ اور بغیر مبالغہ آرائی کے، یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو زبردستی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی شان کے بیان کے لیے ضروری ہے، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بغیر کھینچم تانی کے بھی اگر واقعی دائرہ ادب میں رہ کر اور قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر ان کی شان بیان کرنے لگیں تو آپ سال بھر تک بیان کرتے رہیں، ان کے مناقب ختم نہیں ہوں گے۔ تو پھر مبالغہ آرائی کرنا، ضعیف روایات یا جھوٹی روایات کا سہارا لینا کیا ضروری ہے؟ تو اتنا مواد ہے ماشاءاللہ ان کی شان میں، اللہ نے جو بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، دوسروں کو بیان کرنا چاہیے۔ تو ہمارا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ مزید آیات عرض کروں گا، سورۃ اللیل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے مقابلے میں امیہ بن خلف کا ذکر کیا ہے۔ امیہ بن خلف کافر تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور اتنی شدید ان پہ سختیاں کرتا تھا کہ آپ کو زنجیروں میں باندھ دیتا تھا اور دھوپ میں ڈال دیتا تھا۔ اب وہ زنجیریں جب گرم ہوتی تھی تو کھال جلتی تھی، اور تپتی ہوئی دھوپ، آپ اگر اب بھی مکہ مدینہ تشریف لے جائیں، اب تو ویسی موسموں میں تغیر آ رہے ہیں، تبدل آ رہے ہیں، لیکن اس دور میں آپ سوچئے اتنی سخت گرمی، اور پھر عرب کی زمین جس پہ آج بھی اگر آپ حج وغیرہ کے سیزن میں، عمرے کے سیزن میں آپ جاتے ہیں، گرمیوں کے سیزن میں کہنے کا مطلب ہے، اور آپ فوم کی جوتی پہن لیں اور تھوڑا سا روڈ پہ چلیں، وہ یوں نیچے آ جائے گی، حتیٰ کہ وہ پھٹ جائے گی بعض اوقات تو گرمی کی وجہ سے، اور آپ کے پاؤں میں چھالے وغیرہ پڑ جائیں گے۔ اتنی شدید گرم وہ زمین ہے، اور اس پر ایک شخص کی قمیض اتار کر اس کو لٹا دینا اور اس کے سینے پہ چٹان رکھ دینا، بھاری پتھر رکھ دینا، آپ سوچئے کیا یہ کم اذیت ہے؟ اتنی بڑی اذیت، یہ کمر جل رہی ہے اور انسان ہل بھی نہ سکے۔ اگر کبھی ہمارا ہاتھ جلتا ہے تو دیکھیں نا، ہم یوں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، پانی میں ڈال دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ذرا سکون ملتا ہے ان حرکتوں کی بنا پر۔ لیکن جو شخص حرکت بھی نہ کر سکے، اس کی اذیت کا آپ اندازہ تو کریں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو ایک شخص کو اتنی اذیت دے رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ اس کو خرید کے آزاد کر دیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی سیزن چل رہا ہو، گاہک بھی دلچسپی لے رہا ہو، تو بیچنے والا تھوڑا سا نخرے تو کرتا ہی ہے اور اپنا موڈ بنا لیتا ہے کہ جیب کاٹنی ہے جی سامنے والے کی، اور ہم تو سیزن میں خیر کٹتے بھی خوب، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے سودا تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرح ان کو ہمدردی زیادہ ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کو راحت و سکون ملے، تو یقیناً بڑی قیمت بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس نے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی
اور اسے گمان تھا کہ یا تو دیں گے ہی نہیں، ایسی بول رہے ہیں، اور دیں گے تو میرا بڑا نفع ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ نہیں لگایا، جتنی اس نے قیمت بولی اس کو فوراً دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں اور ان کے آقا ہو گئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ان کو اپنی غلامی میں رکھا ہو، بلکہ فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، فوراً آزاد کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے غلام کو آزاد کیا، اگر اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ہاتھوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اگر اس کے پیروں کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کو آزادی عطا فرمائے گا، اور پورے غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے مکمل طور پر آزادی عطا فرما دے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بھاری قیمت دیکھی کہ لمحہ نہیں لگایا، کیوں؟ اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ اکابرین نے ایسی عزت نہیں پالی ہے، ایسی ان کو وقار حاصل نہیں ہو گیا ہے، اتنے لوگوں کے دلوں پر وہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود ویسے ہی حکومت نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے واقعی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم جہاں پہ نام و نمود ہوتا ہے وہاں پیسہ خرچ کرنا اتنا آسان محسوس ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، سالگرہ ہو رہی ہے جی، اور عقیقہ کر رہے ہیں جی، تقریبات دیگر کر رہے ہیں، تو خوب دبا کے خرچہ کرتے ہیں، ہر بیکار کام میں پیسہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن جب اگر دینی معاملات میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں اگر 5 لاکھ خرچ کیے تھے تو یہاں پہ 500 کا نوٹ نکلتا ہے، اور اس میں بھی سوچتے ہیں شاید پیسے ضائع ہو رہے ہیں، اگر کم کر دیتا 200 250 دے دیتا زیادہ اچھا تھا۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا بخل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ نفوس قدسیہ انہوں نے اللہ کی رضا اور مال کو دیکھا اور موازنہ کیا کہ کون سی چیز قیمتی ہے، تو ان کو مال اتنا حقیر نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں مال کی تو وقت ہی نہیں ہے۔ تو وہ پھر جب جس کے نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے مقابلے میں مال، اور پھر اس میں ان کی سوچ اور فکر کا نتیجہ یہ ہو، اور ہے بھی حقیقت کہ اللہ کی رضا کے مقابلے میں یہ ایک چیز کیا اوقات رکھتی ہے، تو پھر اتنی قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس معمولی سی شے کو اپنے سے جدا کر دینے میں کیا وہ تذبذب میں مبتلا ہوتے، یہ ان کا بڑا کمال ہے۔ اس یقین کو ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے۔ انہیں یقین تھا ہم خرچ کریں گے، سب اللہ تعالیٰ کی پہلے ہی اللہ کی ملک میں ہے، کہ اگر ہم صدقہ وغیرہ کرتے ہیں تو اللہ پہ کوئی احسان تو نہیں کرتے نا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اس کا مالک ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قرآن میں اس نے اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے، قرض حسنہ۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ تو اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے اس کو واپس کرے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیے اگر میں آپ کو قرضہ دوں اور آپ اس کو زیادہ کر کے دیں تو جو زیادتی ہوگی وہ سود کہلائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان آلائشوں سے پاک و صاف ہے، اس کی بارگاہ کا قانون کچھ اور ہے، یہ انسانوں کا قانون ہے، قرض دے کے نفع لینا سود، لیکن اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گنا واپس عطا فرمائے گا۔ وہاں سے جو زیادتی آتی ہے وہ برکت والی ہے، وہ کرم والی ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل یقین ان تمام چیزوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کو مشورہ دے رہا تھا کہ آپ خرچ کیجئے اور بخل کا خوف نہ کریں، جس اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں وہ پوری کائنات کا مالک ہے، تو جو اتنا تھوڑا بہت مال اگر نکل جاتا ہے تو کائنات کے مالک کی بارگاہ میں اگر پیش کریں گے تو وہاں سے کتنے خزانے حاصل ہوں گے، اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور صحیح بات یہ ہے، تو میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پیش نظر یوں ہو کہ اتنا مال خرچ کریں گے تو اور اتنا مل جائے گا، نہیں، بس اللہ کے لیے دے دیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی۔ تو اس چیز کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے، ذرا دیکھیے، سورہ لیل ہے، پارہ یہ 30ویں سپارے کے اندر مشہور ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے دیا، مال خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور اس نے پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے بہتر شے کو سچ جانا۔ سب سے بہتر شے کی تفسیر مفسرین نے فرمائی ملت اسلام۔ تو حضرت صدیق اکبر کی شان یہ بیان ہو رہی ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو بہرحال جس نے دیا، یعنی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے سلسلے میں، وَاتَّقَى، اور اس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے بہترین چیز کو اچھا جانا، یعنی ملت اسلام کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔
یہ دیکھیں اگرچہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہے، لیکن یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ بعض اوقات آیات کا نزول خاص ہوتا ہے اور حکم عام ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ بعض اوقات ایک شخص کے لیے فضیلت یا انعام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس شخص نے جو عمل اختیار کیا جس کی بنا پہ انعام کا ذکر ہے، اگر کوئی اور بھی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی وہی انعامات سے نوازے گا۔ اس میں واضح اشارہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کی، اگر تنگ دستی بھی اس کے پاس ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو آسانی اور نعمت عطا فرما دے گا۔ یہ آزمانا چاہیے، صرف آزمائش کے طور پر نہیں بلکہ کامل یقین کے ساتھ اس کی تصدیق کی غرض سے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، خدا کی قسم صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ قسم کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی فرماتے کہ صدقہ کرو تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ مجال انکار تھی، مجال شک تھا نہیں، لیکن سرکار نے قسم فرمائی، خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اشارہ کرنا یہ مقصود ہے کہ بظاہر جب تم پیسہ دیتے ہو مقدار کے اعتبار سے اپنے مال میں کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ کمی کیا اس سے بہت زیادہ اضافہ تمہارے مال میں ہو جائے گا۔ تو خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں دیکھیں وعدہ فرما رہا ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے اور برکت سے نواز دیں گے۔ یہ تو ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، ملت اسلام کو اچھا جانا اور کوئی پرواہ نہیں کی اپنے مال کی، کئی گنا زیادہ آپ نے مال غلام کی آزادی میں خرچ کر دیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ نے جا کے فوراً، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کریں گے کارنامہ فوراً جا کے دوسروں کو بتائیں گے، جی آج میں نے یہ کر لیا ہے، اور پھر دیکھیں گے ذرا تعریف طلب نگاہوں سے کہ اب ذرا مجھے سراہا جائے، اور آپ کم از کم یہ تو کہہ دیں واہ بھائی واہ سبحان اللہ بڑا کام کیا جی آپ نے۔ جب اس قسم کے جملے سن لیتے ہیں تو پھر ذرا خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے نیک عمل کو کیش کرتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ نفوس قدسیہ اتنے اچھے تھے کہ اپنے عمل کو چھپایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان کے اعمال کو ظاہر کر دیا کرتا تھا اور لوگ ان کے لیے تعریفیں کیا کرتے تھے۔ کمال یہ ہے کہ ہم چھپائیں اللہ ظاہر فرمائے، ہم چھپائیں اللہ کے نیک بندے ظاہر کریں۔ یہ نہیں کہ ہم 10 کو سنائیں اور پھر 11ویں کے پاس بھی یہ تمنا ہو کہ اس کو بھی کسی طرح پتہ چلے اور یہ بھی ہماری مدح کرے، ہماری تعریف کرے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اب جواب میں امیہ بن خلف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اسلام قبول کرنے کو ناپسند کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کو ناپسند کیا، مال کو پسند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوا، اس کا ذکر ہوگا، لیکن انشاءاللہ ابھی چونکہ وقت کم ہے میں نیکسٹ پروگرام میں اس کا ضرور ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، خبر شہین و آ میری وجہ راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا